یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمام تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی اور اس دین کو ان کے ذریعے مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی پہلا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ انشاءاللہ آج جس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ دین اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ہی قبول ہے، وہ ہے اسلام۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دیا آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قبولیت والا دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کے ہی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا وہ لوٹا دیا جائے گا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دین اسلام جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے، کلمہ لا الہ الا کا اقرار کرنے والے۔ جو میرا موضوع ہے وہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ دین سیکھنا ہے قرآن و حدیث سے۔ آج جو سماج کے اور معاشرے کے ہم اور ہمارے آپ کے حالات ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں لیا، دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سمجھا، دین کو قرآن و حدیث میں نہیں تلاش کیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج مسلمان راہ راست سے بھٹک چکا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو نہیں معلوم۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گیا۔ جس کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ نصیحت بھول گیا، اور آج مسلمان گمراہ ہے، راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے دین سکھلایا، ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنائے ہوئے صحابہ کرام کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اور یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول کیا ہم آ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا جی۔ اجنبی شخص تھا، اس کے کپڑے بالکل سفید
اور اس کے بال بالکل کالے. اجنبی شخص تھا لیکن سفر کے کوئی بھی آثار اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑوں پر نظر نہیں آ رہے تھے. صحابہ بہت تشویش میں کہ یہ کون شخص ہے. وہ شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب زانوں سے زانے لگا کر کے بیٹھ گیا. 2 زان بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زان کو ٹچ کر کے بیٹھ گیا، بالکل قریب. اور پھر وہ سوال کرتا ہے شخص کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 6 باتوں کا نام ہے. ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اپنی تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لاؤ. سوال کرنے والے نے کہا آپ نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے کہ خود سوال کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے صحیح کہا. پھر کہا مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ہے 5 چیزوں کا نام. پہلی شہادت گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. دوسرا 5 وقت کی نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. سوال کرنے والا کہتا ہے آپ نے سچ کہا. اس کے بعد ایک اور سوال وہ شخص کرتا ہے قیامت کب آئے گی، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ جانتا ہے. جتنا علم پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی بتانے والوں کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنوائیں قیامت کی نشانیاں، اور 4-5 نشانیاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اس کے بعد میں اس شخص نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر اس کا تمہیں تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور لے آؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہا آپ نے سچ کہا. سوال کرنے والے نے پھر کہا آپ نے سچ کہا. اور اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور جانے لگا اور مسجد نبی سے باہر نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو کہا کہ جائیے دیکھیے باہر، وہ شخص کو تو بلا کے لائیے. کچھ لوگ گئے، دیکھا کوئی نہیں. اب سب تعجب کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ یہ شخص تھا کون. بالکل اجنبی، کبھی نہیں دیکھا ہوا، خوبصورت چہرے والا، صاف ستھرے کپڑے والا، کالے بال والا، سفر کے آثار بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. اور آیا، اور جبکہ مدنی دور چل رہا تھا، ابھی جنگ ہو چکی تھی، منافقین کا خطرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی کا معاملہ تھا. ایسا شخص آتا ہے اور قریب میں بیٹھتا ہے. صحابہ دوڑے اس لیے نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جانتے ہو کون تھے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور یہ تم کو تمہارا دین بتا رہے تھے. تم کو تمہارا دین بتا رہے تھے. دین بتا گئے. ہمارے لیے بھی دین ہے. یہ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کے لیے صرف دین تھا. اب دیکھیے یہ باتیں دین کی ہیں اور یہی اصل دین ہے. قیامت تک کی یہی دین رہے گا. پہلی چیز ہے ایمان. ہم دعوت دیتے ہیں اسلام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی. ایمان کی دعوت ہم دیتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ انویزیبل ہے. اور جو ویزیبل چیزیں ہیں وہ ہے اسلام کی، جو دکھتے ہیں، جو ارکان ہیں اسلام کے وہ دکھتے ہیں. لیکن ایمان وہ ہمارے باطن میں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے کس کا کتنا ہے. جب انسان
5 چیزوں پر ایمان لائے گا، 6 چیزوں پر ایمان لائے گا تو 5 چیزیں برتے گا، 5 چیزیں اس کے عمل میں آئے گی۔ پہلی چیز ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنہا اس کائنات کو بنایا، مجھے کھلانے والا اور پوری کائنات کو کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، ترقی دینا اسی کا کام ہے، نقصان میں ڈالنا اسی کا کام ہے، اولاد دینا بھی اسی کا کام ہے، اولاد لینا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، جب بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے کوئی بھی چیز اپنی نہیں منسوب کرتا۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے، جاوید ہے، اس کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں، اور وہ اسماء و صفات میں اپنا کامل ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی مانگیں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگے۔ اس کے الٹ میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نعوذ باللہ اگر ہم خالق بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے بغیر اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے تو وہ شرک ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک نہیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 48، 116 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک نہیں معاف کرے۔ شرک تب شرک معلوم ہوگا جب بندہ اللہ پر ایمان لائے گا۔ ہم کسی کو ایسے ہی ڈائریکٹ مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم اس کو ایمان کی دعوت نہ دے دیں۔ اللہ پر ایمان لے کر کے آنا ہے، اپنی تمام حاجات کو اللہ رب العالمین سے پورا کروانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، لینے والا ہے۔ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی، اور لینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی۔ اولاد دینا، کاروبار میں ترقی کرنا، سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ دوسری بات، ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتے موجود ہیں، ہر ایک بات کو ہماری، چاہے وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو، اچھی ہے یا بری ہو، جو بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ایوری ٹائم اللہ رب العالمین تو ہم کو اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے بسنے والوں کے لیے نبیوں اور رسولوں کو سلسلہ شروع کیا، اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے کتابیں، صحیفے بھیجے۔ جتنے بھی صحیفے یا کتابیں آئی ہیں جو قرآن میں درج ہیں، ان سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تمام کتابوں پر ایمان، ایسا نہیں کہ ہم تورات، زبور، انجیل ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ ہاں، یہ بھی ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ بدلے جا چکے ہیں، ان کے میننگ، مفہوم، ان کے ترجمے تک بدل دیے گئے، لوگوں نے اپنی باتیں ڈال دیں پرانی کتابوں میں، اسی لیے ان کو منسوخ کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو آخری کتاب دی، قرآن مجید، اس پر ایمان لانا ہے۔ اب ہمارے لیے تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل کے طور پہ ہمیں قرآن مجید سے تمام باتیں لینی ہیں۔ ہم تورات پہ ایمان لائیں، لیکن تورات سے کوئی مسئلہ پیش نہ کریں، ہم کوئی ثابت نہ کریں۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، تمام جتنے بھی اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، تمام کے تمام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے آخر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تمام انبیاء اکرام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہمارے پاس جو کوشچن آئے گا قبر میں، وہ آئے گا قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ اور اس شخص کے بارے میں کیا حال چال ہے، کیا بتاؤ گے آپ جو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ منافقین کہیں گے ہاں سنتے تو تھے، مشرکین کہیں گے ہاں سنتے تو تھے ان کے بارے میں، لیکن نام نہیں لے پائیں گے۔ نام اپنے آخری رسول کا وہی لے پائے گا جس نے تمام سنتوں پر عمل کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی گزاری ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانا ہوگا، اور کسی شخصیت میں ہم اسوہ اور نمونہ نہیں ڈھونڈیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے ان کی پیروی کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ رسولوں پر ایمان لانا، آخری رسول پر بھی ایمان لانا کمپلسری ہے، تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ جو نہیں لا رہا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو نہیں لا رہا ہے، لیکن جو لا چکا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مذہب لوگوں کے ایسے ہیں جو گھر میں بنائے ہوئے مذہب لوگوں کے، اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اسلام میں آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مرنے کے بعد بھی جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے کمایا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جزا یا سزا دے گا، ہم کو اس کو بدلہ ملے گا۔ آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس پر ایمان لانا کمپلسری ہے۔ اس کے بعد ایمانیات میں سب سے آخری چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پہ ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، خیر شر جو کچھ بھی تمہاری تقدیر میں ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ میں کہا ثم قدر فہدی، اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی پھر ہدایت دی۔ اب کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ تقدیر میں تو لکھا تھا ہمارے ہدایت نہیں ملنی ہم کو، ہماری تقدیر میں لکھا ہی نہیں کہ ہم نمازی بنے، ہماری تقدیر میں ہے ہی نہیں کہ ہم پیسے والے ہوں تو زکوٰۃ دیں یا حج کریں۔ جو بھی تقدیر ہے من وعن آپ کی ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کریں، خیر ہے تب بھی، شر ہے تب بھی، اچھی ہے تب بھی، بری ہے تب بھی۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں تقدیر کی، جیسے ہمارا یہاں اس شہر میں پیدا ہونا، ہمارا اپنے گھر میں پیدا ہونا، کسی مسلمان کا امریکہ، انگلینڈ اور کہیں اور پیدا ہونا، وہ ہمارے بس میں نہیں۔ ہم کیسے ہوں گے ہمارے بس میں نہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے بس میں کی ہیں تقدیر لکھنے کے بعد، جیسے ہاتھ اٹھانا، کسی کو ستانا، کسی سے محبت سے بولنا، اچھے اخلاق اپنے اندر لے کر کے آنا، یہ سب ہماری تقدیر میں بھی ہے اور ہمارے اختیار میں بھی ہے کہ ہم جیسا چاہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت کے اور گمراہی کے راستے کھول رکھے ہیں، جدھر چاہو ادھر چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ڈالتا ہے، من جانب اللہ ہے، اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ہماری تقدیر ہے۔ لیکن اسباب نہ اختیار کرنا، غریب پیدا ہوئے ہیں، ان پڑھ پیدا ہوئے ہیں تو نہ پڑھنا، نہ پیسہ کمانا، نہ روزی کمانا، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تقدیر نے اسباب بھی آپ کو اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزی روٹی کماؤ، اسباب کا اختیار کرو، عمل کرو۔ جو ان 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ 5 چیزیں کرتا ہے۔ 6 چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لائے گا کوئی، وہ اسلام پر عمل نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دکھتی کیا چیزیں ہیں 5، اندر کیا چیزیں ہیں 6۔ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 25، 26، 27 پڑھیں آپ، کہ ایک پیڑ ہے جو کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کلمہ طیبہ ایک پیڑ کے مانند ہے،
جیسے پیڑ میں جڑ ہوتی ہے اور شاخیں بھی ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھل آتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں۔ اسلام کی آج جو ڈالیاں اجڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اسلام کی یہ شاخیں جو ویران نظر آ رہی ہیں، نہ اس میں پھول ہے، نہ پتے ہیں، نہ بوٹے ہیں، کیوں؟ کہ اس کی جڑ میں خرابی۔ اسلام کی جو پیڑ ہے یہ اس لیے ویران کیونکہ اس کے جڑ کی سیرابی نہیں ہوئی ہے۔ بندہ ایمان ٹھیک سے لایا ہی نہیں تو اسلام پہ کیا عمل کرے گا؟ آج لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعات میں ہیں، گمراہی میں ہیں، وہ نہیں جانتے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز اسلام میں جائز ہے، کون چیز ناجائز ہے، جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ اسلام تو مل گیا ان کو، ایمان لانا پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا یا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ظاہری طور پہ جو ایمان لایا ہو یہ 6 چیزیں پھر سے ریپیٹ کر لو۔ اگر ایمان لے آؤ گے تب 5 چیزیں بجا لاؤ گے، اگر ایمان کمزور ہوگا تو ہر چیز میں کاہلی ہوگی۔ سب سے بڑا نقصان تو عقیدے کا ہے۔ اللہ پر کامل ایمان نہیں، کامل یقین نہیں، اسی لیے بندہ شرک کرتا ہے، اسی لیے بندہ شرک کرتا ہے، اسی لیے بدعت کرتا ہے۔ ثواب سمجھ کر کے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ جب تک آپ ایمان پہ کام نہیں کریں گے اسلام کا پھل آپ کا شجر سایہ دار نہیں ہوگا، پھل دار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 25، 26، 27 کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پیڑ کی مانند ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ اس کی جڑیں نیچے زمین میں بہت مضبوط گڑی ہوئی ہیں ایمان کی، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کائنات کے تمام انسان اگر صرف یہ جملہ پڑھ لیں تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ اسلام لے آتے ہیں، صرف ایک کلمہ کہنے کے لیے۔ یہ کلمہ کوئی ہلکا پھلکا کلمہ نہیں، کلمہ طیب، کلمہ پاک، لا الہ الا، یہ ایسے رٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں اتنی پیوست ہیں، جب زیادہ مضبوط آپ کی جڑ ہوگی اور اس کی سیرابی اچھی ہوگی تبھی وقت پہ وہ پھل دے گا، تبھی وہ سایہ دے گا، تبھی وہ گھنا ہوگا، تناور ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد میں اسی سورے میں انہی آیتوں کے آگے اللہ رب العالمین نے کلمہ خبیثہ کی مثال دی۔ اس کی جڑیں کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قبول ہے تو اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین کوئی قیامت کے دن لے کر کے آتا ہے، دنیا میں تو چل جائے گا کسی طریقے سے اس کے، لیکن آخرت جو دوسری زندگی ہے اس میں اس کے کام نہیں آنے والا۔ اللہ رب العالمین کا وہ لوٹا دیا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری جڑیں مضبوط ہیں، اس میں سیرابی ہوئی ہے، اس میں پانی پڑا ہے، ایمان مضبوط ہے تو اسلام دکھائی دے گا، ورنہ اسلام میں کمزوری نظر آئے گی، نقص نظر آئے گا۔ کلمہ خبیثہ کی مثال دی، جڑیں مضبوط نہیں ہیں، ذرا سی آندھی آئی پیڑ اکھڑ کے گیا۔ آج کیا ہے؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو کتنے بھی حوادثات آئے، کتنی ہی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، تمام انبیاء کرام کو، رسولوں کو آزمایا گیا۔ ایمان والا بغیر آزمائش کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا بغیر آزمائش کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے، آسان سمجھتے مسلمان ہونا، آئیے میٹھا میٹھا لے لیجیے، نہیں۔ جب آپ تمام معبودان عبادت اللہ کا انکار کر کے ایک اللہ رب العالمین کا کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، پریشانیاں مصیبت آپ کے پاس آتی۔ تو 6 چیزوں پر ایمان جو لاتا ہے وہ 5 کام کرتا ہے۔ پہلا نمبر 1 عقیدہ ہے، جو اسلام کا مین پلر ہے۔ عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست تب ہوگا جب ہماری ایمانیات پہ کا مکمل ایمان ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تمام عمل بیکار۔ 5 چیزیں ان کو روک دیتے ہیں، 5 چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے حدیث جبریل میں بتائی پہلے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اب آئیے احسان کیا ہے؟ احسان، ایمان ایک درجہ ہو گیا، اسلام ایک درجہ ہو گیا، ایک احسان درجہ ہے۔ احسان جو ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کی عبادت
اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کی پرستش اس طریقے سے کرنی ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ گمان نہ کر پائیں ہم، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے رحم کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے جلال کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی رحمانیت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے عذابوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کو دیکھ کر کے جب عبادت کریں گے تو کیا کہتے ہیں، خشوع خضوع چھوڑیے، آپ کی کہیں اور توجہ نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی توجہ آپ کی۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کے تمام عبادات اگر احسان سے خالی ہیں، سمجھ جائیے کہ وہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ آج نماز لوگ پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، حاجی صاحب ہو گئے ہیں تو نماز پڑھنا ضروری ہے، محلے میں رہتے ہیں نمازی لوگ اچھے کہے جاتے ہیں، چلو ہم بھی نماز پڑھتے تاکہ ہم کو لوگ بھی اچھا کہیں، اس لیے پڑھتے ہیں نا۔ نماز پڑھنا ہے جیسے اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ گمان ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کسی کو، اور یہ تصور ہمارے ذہن میں جب ہوگا، ہم عبادت کریں گے تو ہمارا من لگے گا نماز میں، من لگے گا روزے میں، من لگے گا زکوٰۃ میں، من لگے گا خدمت خلق میں۔ دنیا کے جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں، دین کے اور دنیا کے، سب یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے، ایمانیات پر چلنے والے، ان کے لیے احسان بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، اپنے نفس کو پوجے گا انسان۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ محلے والے نمازی کہیں گے، نمازی لوگ اچھے کہے جاتے ہیں، تو اچھا کہلانے کے لیے ہم نماز پڑھیں گے، تو کیا ہوا، اپنے من کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، خدا بنا لیا، اتخذ الہ ہوا، اس نے اپنی خواہشات کو، میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، وہ دین تھوڑی نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ کی نفس ہے، آپ نفس کی پوجا کرنے لگے ہیں، آپ نفس کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ ہر ایک معاملے میں احسان ہونا چاہیے، احسان حسن سے بنا ہے، خوبی سے، بہترین کوالٹی آپ کی تبھی ہوگی جب اللہ رب العالمین کے لیے آپ کریں گے۔ حضرت عمر کا واقعہ وہ یاد کیجئے، دودھ میں پانی ملانے والا، اگر احسان نہ ہوتا صحابہ اکرام کے اندر، اور کیوں نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی، جبریل علیہ السلام آ کر کے دین بتا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان پائیں کون سے، یہ تو حضرت جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین بتا رہے تھے، دین یہ ہے، اس کی دعوت دو، کمپلیٹ دعوت ہے یہ۔ ایمان مضبوط ہوگا، اسلام نظر آئے گا۔ اسلام کی کمی کوتاہی جتنی بھی ہے، زکوٰۃ میں، حج میں، نماز میں، روزے میں، عقیدے میں، صرف ایمانیات کی کمزوری۔ ایمان میں محنت کر لیجئے، اسلام پکا ہو جائے گا۔ احسان پہ توجہ دیجئے۔ جس دن یہ گمان ہوگا، جس دن یہ تصور ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ جائیے آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اب یہی ہونا چاہیے، ہم جس کی عبادت کریں اس کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیے، کوئی انسان کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ ایسے ہی بات اس سے کر رہے ہو کہ تم نے غلط کیا ہے، ایسا ہے ویسا، تو وہ اکڑے گا، ہو سکتا ہے آپ کو مارے بھی، غصہ ہو جائے۔ لیکن آپ ذرا موبائل نکال لیجئے، اگر ہاں بتائیے، بولیے بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ نے یہ کیا، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی کو نہیں آپ فارورڈ کریں گے، کسی کو نہیں دکھائیں گے آپ، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی زبان بن جاتی، صرف سچ کہتا ہے۔ یہی سمجھ لیجئے آپ، چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کیمرہ آپ پر لگا ہوا ہے، بس سب ختم، سب اچھائی ہی ہونی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے کام میں، برے کام میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ دیکھے، یہ سوچے انسان کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھے گی کیا کہے گا، ہم لوگ کہتے ہیں لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، بڑے بھیا دیکھیں گے کیا کہیں گے، ابا دیکھیں گے کیا کہیں گے، اماں دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، یہ کہتے ہیں نا اللہ دیکھے گا کیا کہے گا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے مکمل دین۔ یہ حضرت جبریل تھی جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا،
ایمانیات 6 چیزوں کا نام ہے، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ان سب میں اگر عمل کرنا ہے احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہو گئی حدیث جبریل کا خلاصہ، یہی اصل دین ہے۔ دین سیکھنا ہے، دین جاننا ہے، حدیث جبریل سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں۔ 6 چیزیں ایمان کی اور 5 چیزیں اسلام کی۔ ایمان کمزور ہوگا تو اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ آپ کی کامیاب نہیں ہوگی۔ کھڑی تو کر لیں گے، گر جائے گی کچھ دن کے بعد۔ ذرا سا جھونکا آیا، جیسے درخت اکھڑتا ہے، ایسے آپ کی اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی۔ ایسے تھوڑی مصیبت، تھوڑی پریشانی آتی ہے، انسان بھاگتا ہے، چلو ان کے پاس چلو، چلو ان کے پاس چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں ثواب سمجھ کر کے۔ ان کو ایمان کی دعوت دیجیے آپ، ابھی حجت مت قائم کیجیے آپ کی یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے دین کی دعوت دینا۔ اور دین کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے۔ صرف نماز دین نہیں ہے، صرف روزہ دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دین نہیں ہے، صرف حج دین نہیں ہے۔ دین ایک مکمل پیکج ہے 11 چیزوں کا، اور اس کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے 12ویں چیز آپ کو احسان۔ احسان تب مکمل ہوگا جب آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام پوری طریقے سے بخوبی، بحسن خوبی آپ اس کو انجام دیں گے تو اس کو احسان بولتے ہیں۔ اور احسان بہت ضروری ہے۔ احسان نہیں ہے آپ کے کتنے بھی عمل ہوں سب بیکار۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، اسی لیے پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ بغیر ترجمے بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو آخری آیت تو ملے گا کہ اللہ رب العالمین اعمال، دنیا کی کوششیں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہوا میں اڑا دے گا۔ پوری زندگی کوشش کرے گا انسان کہ ہم دین پہ چل رہے تھے، ہم دین کے کام کر رہے تھے۔ بہت سارے ایسے دین کے کام ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، ایمان میں نہیں ہیں، ایمانیات سے، اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہمارے سماج میں لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب اسی سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ سارے اعمال قیامت کے دن کہیں گے ہم نے اتنا سارا دین کیا لیکن ہم کو ملا کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین سمجھ کے لوگ شرک، بدعت اور دنیا بھر کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اسلام کی دعوت دیجیے، ایمان کی دعوت دیجیے، احسان کی دعوت دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مکمل دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب قرآن و حدیث کے سچے سیدائی اور فدائی ہو جائیں، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔